پاناما پارلیمانی کمیٹی میں ڈیڈ لاک پر وکلا تنظیمیں کیا سوچ رہی ہیں؟ کسی احتجاج کا حصہ بنیں گی یا کوئی اور لاہے عمل اپنائیں گی؟ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان چاروں اراکین کی 12 جون کو ریٹائرمنٹ کے بعد عملاً غیر فعال۔ پاناما ڈیڈ لاک ہو یا الیکشن کمیشن کا انتظامی بحران، کیا ذمہ دار حکومت ہی ہے؟ کشیدگی کے باعث 12 جون سے بند پاک افغان تورخم بارڈر آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ بارڈر صورتحال پر بات چیت کے لیے افغان نائب وزیر خارجہ کی سربراہی میں ایک وفد پیر کے روز پاکستانی حکام سے دفتر خارجہ میں ملاقات کرے گا۔ سیز فائر ہو گیا، بارڈر کھل گیا، مگر کیا افغانستان بارڈر مینجمنٹ معاملے پر پاکستانی پیش رفت بھی قبول کرے گا؟ پروگرام ان فوکس میں خوش آمدید، میں ہوں جواد احمد صدیقی۔ ناظرین، پاناما پارلیمانی کمیٹی میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ اپوزیشن کے حلقوں میں اس وقت حکومتی رویے کے خلاف برہمی پائی جاتی ہے، مایوسی پائی جاتی ہے، اور اس لیے اب اپوزیشن جماعتوں بالخصوص تحریک انصاف کی جانب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑک پر آ کر احتجاج کرنے کی آواز آنا شروع ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی اس حوالے سے موقف یہ دے رہی ہے کہ اپوزیشن کو بہرحال مل کر موقف اپنانا چاہیے۔ ہمارے ذہنوں میں ہے گزشتہ ماہ پاکستان بھر کے وکلا کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں ان کا ایک اجلاس ہوا تھا، اور اس میں بھی یہ اتفاق ہوا تھا کہ یہ پاناما پارلیمانی کمیٹی کو متفقہ ٹی او آرز طے شدہ وقت یعنی 2 ہفتوں کے وقت کے اندر متعین کر لینے چاہیے۔ بصورت دیگر جو پاکستان بھر کے وکلا ہیں وہ سڑک پر آنے کے حوالے سے ایک لاہے عمل بنائیں گے، اور اسی اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق ہوا تھا کہ پاناما تحقیقات کا آغاز وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ سے ہونا چاہیے۔ پاکستان کی وکلا برادری اس وقت کیا سوچ رہی ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم معاملہ ہے اس وقت پاکستان کے الیکشن کمیشن کا، جس کے چاروں اراکین 12 جون کو ریٹائر ہو چکے ہیں، اور ان کی اس ریٹائرمنٹ کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلا فرق تو یہ پڑا کہ سندھ کے میئر ڈپٹی میئر کے انتخابات ملتوی کر دیے گئے۔ اسی طرح کے پی کے میں جو ضمنی بلدیاتی انتخابات تھے وہ ملتوی کرنا پڑے۔ پنجاب میں کچھ ضمنی انتخاب تھے وہ ملتوی ہوئے، یعنی عملاً آپ کو یہ دائرہ اس وقت آئینی جو ہے غیر فعال دکھائی دے رہا ہے۔ یہ بھی اس وقت ایک اہم مسئلہ ہے۔ ان اہم معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے پروگرام میں زحمت دی ہے۔ آپ سپریم کورٹ بار کی سابق صدر ہیں، ماہر قانون ہیں، آسمہ جہانگیر صاحبہ۔ آسمہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ٹی او آرز کے اوپر ایک ڈیڈ لاک ہے، اپوزیشن برہم ہے، اور جیسا میں نے کہا جو وکلا تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ 2 ہفتے میں طے کر لیا جائے آپ نے ٹی او آرز کیسے بنانا ہے۔ اس وقت ایز آف ناؤ پاکستان کی وکلا برادری اس معاملے پر کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کے صدر یہ نہیں کہ پوری بارز کے نمائندے بیٹھے تھے، ایسا نہیں ہوا۔ نہ کوئی جنرل ہاؤس کی میٹنگ بلائی گئی، نہ جنرل ہاؤس پاکستان بار کونسل کی، نہ جنرل ہاؤس سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی۔ اور اس میں بھی میں نے دیکھا ہے جو انہوں نے ریزولوشن پیش کیا، اس میں کہیں بھی وکیلوں کے سڑک پہ آنے کا ذکر نہیں ہے۔ آپ اس ریزولوشن کو دیکھیں، یہ ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر ڈیڈ لاک ہوگا تو پھر ہم رجوع کریں گے۔ اور میں جہاں تک بار رومز میں جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں، میرا خیال ہے کہ وکیلوں کو بڑا تلخ تجربہ ہے لوگوں کے ہاتھ استعمال ہونے کا، اور اس وقت کسی وکیل آرگنائزیشن یا تنظیم یا بار ایسوسیشن میں میں نے کوئی ایسی نہیں دیکھی بار ایسوسیشن کی ریزولوشن جہاں پہ کسی نے بھی کہا ہو یا بار روم میں کسی نے خواہش شو کی ہو کہ وہ سڑکوں پہ آئیں گے۔ ہم کوئی اپوزیشن کے کرائے کے ٹٹو نہیں ہیں۔ اس کو ایک آپشن کے طور پر بھی ڈسکس نہیں کیا گیا؟ نہیں، بالکل نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ضرور ہوا کہ کراچی ہائی کورٹ بار میں انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، فیصل آباد بار، لاہور ہائی کورٹ بار نے یہ بالکل ایک ریزولوشن پیش کی کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ایک سٹنگ جج جو کہ جن کا بھی نام پاناما میں ہے ان کے ساتھ پہلے اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو، کیونکہ ہر ایک اپنے گھر سے شروع کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو وکیلوں کے نمائندے ہیں وہ ان سے اچھا لگتا ہے کہ ان کی زبان پہ پہلے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا نام آئے، کیونکہ ہم اس اکاؤنٹیبلٹی کو پولیٹیسائز کرنے کے حق میں نہیں ہیں، ہم اکاؤنٹیبلٹی کے حق میں ہیں، چاہے اس میں پرائم منسٹر جائے، چاہے اس میں کوئی جج جائے، چاہے اس میں الیکشن کمیشن جائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر ہم کسی کی پالیٹکس کے اندر آ کے
ایک فریق نہیں بنیں گے. ٹھیک, یہ تو ہو گئی آئیڈیل بات, لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ ڈیبیٹ پس منظر میں چلی گئی ہے؟ لیگل فرٹرنیٹی انکلوڈیڈ اس وقت تمام گفتگو سیاستدانوں کے گرد گھوم رہی ہے. تو سیاستدان چلائیں تحریک. سیاستدان کیوں تحریک نہیں چلاتے؟ یہ بار بار کہتے ہیں وکیلوں کو دیکھ رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ کون سی وکیل, کون سی بار ایسوسیشن باہر نکلی ہے؟ آخر ہم کوئی ان کی اجازت سے تو نہیں باہر نکلتے, یا ان کے انتظار سے تو نہیں باہر نکلتے. ہم نے نکلنا ہوتا تو ہم نکل آتے. پھر کیا سوچا وکلا تنظیموں نے؟ ٹی او آرز پارلیمانی کمیٹی فیصلہ نہیں کر پاتی. سوچ جو میں نے اندازہ لگایا, یہ تو ظاہر ہے بہت سارے وکیل اکٹھے مل کے ہی بتا سکتے ہیں, جو میں نے بار ایسوسیشن کی جنرل باڈی کی ہاؤس دیکھا ہے, جنرل باڈی میں کہیں سے آواز نہیں آئی کہ آؤ سڑکوں پہ چلیں, کہیں بھی. دوسری بات یہ ہے کہ وکیل تنگ ہے, وہ اس چیز سے تنگ ہے کہ آپ ہر چیز کو پولیٹیسائز کریں. اکاؤنٹیبلٹی اگر آپ نے کرنی ہے اس میں کوئی ترمیم لائیں, قانون میں لائیں, نیپوٹزم کو بند کریں, جو ہم سمجھتے ہو رہا ہے. گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, اور جہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی کر رہی ہیں, اور جہاں پہ باقی ادارے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. یہ آواز آئی کہ پہلے احتساب وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ کا ہو جائے؟ نہیں, پہلے احتساب ہمیں اپنے گھر سے اپنے ججوں کا کرنا ہے. اگر ہمارے ایک سٹنگ جج پیناما کے اندر ہے تو اس کا احتساب کیوں نہیں ہو سکتا؟ نمبر ایک. نمبر دو, میں سمجھتی ہوں کہ جو ججوں کی انٹیگریٹی ہے وہ 1000 درجے سیاستدانوں سے بالا تر ہونی چاہیے. تو پھر یہ بات شدت سے کیوں نہیں ہو رہی اگر ججوں کا ہی یہ احتساب شدت سے اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ نے ان کے سامنے پیش ہونا آتا ہے. صاحب, آپ نے پرائم منسٹر کے سامنے تو پیش نہیں ہونا, روزانہ آپ نے ججوں کے سامنے پیش ہونا ہے. تو آپ یہ بات کرتے ہوئے ذرا سا ایک دھیمی بات کرتے ہیں, مگر یہ بات ہوئی ہے. آپ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی تقاریر سنیں, ان کے صدر کی سنیں, باقی لوگوں کی سنیں. کسی نے اس چیز سے نہیں کہا کہ نہیں ہونی چاہیے, سب نے کہا ہے. بلکہ یہاں تک کہ بوائیکاٹ کے نعرے لگے اور یہ کہا گیا ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف انہیں کا ہو, ہم سمجھتے ہیں سب کا ہونا چاہیے. اور ہم تو سب سے زیادہ متاثر ہیں کہ جو یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی, لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس کو ہمیں روز دیکھنا پڑتا ہے, ہر سطح پہ. وکلا برادری کا حصہ ہوتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ پہلے لیگل فرٹرنیٹی کا احتساب ہونا چاہیے, آپ کا مطالبہ یہ ہے؟ لیگل فرٹرنیٹی تو بھائی کیا آپ احتساب کریں, ہمارے تو روز ہوتے ہیں. جو سٹنگ جج صاحب کا نام ہے پیناما میں آیا ہوا, اور بالکل پرائم منسٹر کا بھی ہونا چاہیے, باقی لیڈران کا بھی ہونا چاہیے. یہ کرپشن جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. ہم اس کے حق میں ہیں, کرپشن اکراس دا بورڈ ختم ہونی چاہیے, نیپوٹزم اکراس دا بورڈ ختم ہو, مگر اس کو سیاست نہ بنائیں. جب سیاست بنائیں گے تو کرپشن نہیں ختم ہوگی, صرف نظام ختم ہوگا. اس کے لیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی اپنے ٹی او آرز دیے تھے پیناما معاملے کے اوپر. انہوں نے کہا جی آپ ایک آرڈیننس کے ذریعے ٹاسک فورس بنا لیں. اس وقت اپوزیشن حکومت اس بات پر اختلاف ہوتا ہے. اپوزیشن کہتی ہے آپ پیناما پیپر ٹرائل اینڈ انکوائری ایکٹ بنائیں, حکومت کہتی ہے جی آپ کرائم اسپیسیفک نہ, اوور آل کرپشن کی بات کر لیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت پیناما اسپیسیفک قانون سازی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دیکھیں میری بات سنیے, یا دونوں کر لیں, اس میں کیا حرج ہے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ صرف پیناما کر کے اور باقی چیزوں کو بھول جانا یہ بھی ایک زیادتی ہے. یہ اس کا مطلب آپ سلیکٹیو ہو گئے ہیں. یعنی کہ اگر حرام کا پیسہ ہے تو یہاں ہو تو کوئی بات نہیں ہے, پیناما جائے تو میں ناراض ہوں. تو ہمارا یہ موقف نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چیٹ کر رہے ہیں تو آپ برٹش گورنمنٹ کو چیٹ کریں تو کوئی نہیں, خیر بسم اللہ. آپ ہماری گورنمنٹ کو نہ چیٹ کریں. یہ دیکھیں یہ چیز اصول جو ہوتے ہیں وہ اصول ہوتے ہیں. چاہے قرضہ معافی ہے, کرپشن ہے, کک بیکس ہیں, آپ سمجھتے ہیں آپ قرضہ معافی کرپشن کو بھول جائیں. آپ پہلے آ جائیں صرف جو کہ لانڈری منی ہے, لانڈرڈ منی, قرضہ معاف بھی آ جائیں. کک بیکس از اے بگ پرابلم. کہاں سے کک بیکس, کون لیتا ہے کک بیکس, اور یا آپ نیب کو مؤثر بنائیں کہ نیب مؤثر بنے, وہ سارے کام کرے. اب آج پیناما آ گیا ہے, کل دوسرے بھی آئیں گے, کوئی صرف پیناما میں تو نہیں ہے نا. جو یہ آف شور کمپنیاں ہیں یہ مینوفائل میں بھی ہیں, اور بھی جگہ ہیں, اور بھی نام آئیں گے. لیکن چونکہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا ہے پیناما پیپرز کی وجہ سے, آپ کو لگتا ہے کہ پہلی پریفرنس پیناما, اور اس میں پہلی پریفرنس فرسٹ فیملی کو ہونی چاہیے؟ میں کہتی ہوں اگر کوئی ضد کرتا تو کر دیں پہلی پیناما, مگر میرے حساب سے تو بالکل ہر ایک. آج آپ نے ایک لا بنایا پیناما لا, پھر آپ بنائیں گے مین آف آئیڈ لا, پھر آپ بنائیں گے لنڈن فلیٹس لا, پھر آپ بنائیں گے اسپین مینشن لا, پھر آپ بنائیں گے سوئس اکاؤنٹ لا. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ایک کر دیں. مطلب ٹھیک ہے اس میں آ گیا پرائم منسٹر کی فیملی کا نام, مگر اور بھی بہت سارے نام ہیں اس میں.
اب جب اگلے آئیں گے اس میں بھی بہت سارے نام ہوں گے، تو آپ ایک مؤثر قانون بنائیں جس کے اندر آپ اور اس کی میکنزم بھی بہتر کریں. ٹھیک، ایک مختصر بریک ناظرین پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اسی بارے میں ہمیں کچھ اور قانونی معاملات پر عاصمہ صاحبہ کی رائے چاہیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے خصوصاً بات کرتے ہیں آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں ماہر قانون عاصمہ جہانگیر صاحبہ سے. عاصمہ صاحبہ، ایک رائے یہ ہے کہ چونکہ وزیر اعظم پاکستان میں نہیں ہیں تو حکومت کے پاس پیناما معاملے پہ بہت زیادہ گیو اینڈ ٹیک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیا کر سکتے ہیں ان کی ایبسنس میں. دوسری رائے یہ ہے کہ وزیر اعظم کی ایبسنس میں اس وقت عملاً جو حکومت ہے سربراہ کے بغیر چل رہی ہے. اس نقطے کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے کہ اس وقت واقعی سربراہ حکومت کوئی نہیں ہے یا ہے آئینی طور پر؟ جسمانی طور پہ تو وزیر اعظم یہاں نہیں ہے، مگر کسی نہ کسی طرح کمیونیکیشن ہو رہی ہے اور ڈیسیجنز بھی لیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں، آپ نے بجٹ کے ڈیسیجن لیے گئے تو اس کے ٹی او آر کے بھی ڈیسیجن ہو سکتے ہیں. مگر یہ جو ٹی او آر ہے نا، اٹس ناٹ اے کویسچن آف لا. یہ میں اپنے ساتھیوں کو کئی دفعہ سمجھا بیٹھی ہوں، سیاسی معاملہ، یہ سیاسی معاملہ ہے، یہ قانونی معاملہ نہیں ہے. یہ قانونی پیچیدگیاں کیا ہیں؟ ٹی او آر بنانے میں کون سی اتنی دیر لگتی ہے؟ مگر اگر آپ نے ٹی او آر کو ایک ہتھیار بنانا ہے بچنے کا یا مارنے کا، تو پھر وہ ایک سیاسی معاملہ ہے. یہ تو ہے، لیکن وزیر اعظم کا بیمار ہونے کی وجہ سے ملک میں نہ ہونا، بقول سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب انکیپیسیٹیٹ ہو جانا، کیونکہ بہرحال وہ اینستھیزیا کے انڈر انفلوئنس رہے ہیں، یہ تو ایک بڑا قانونی مسئلہ ہے نا. نہیں، کوئی قانونی مسئلہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ افتخار چودھری صاحب نے جو قانون کا یہاں دھجیاں اڑائی ہیں چیف جسٹس رہ کے، وہ قانون کے بارے میں کم ہی بولیں تو اچھا ہے. کہاں لکھا ہے کانسٹیٹیوشن میں انکیپیسیٹیٹ؟ یعنی کہ جو پرائم منسٹر سو جائے اور خوابیں دیکھ رہا ہو یا نائٹ میئر دیکھا، وہ انکیپیسیٹیٹڈ ہے. اور وہ اینستھیزیا میں کیا کتنی دیر، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے رہے ہوں گے نا. لیکن وہ کہتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتا تھا، خدا نہ خواستہ ہوتا تو پھر دیکھتے، وہ مر بھی سکتے تھے خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی. اس کیس میں آئین ہمیں کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ وہ اس کے اندر آئین کی گنجائش ہے، ایسی بات تو نہیں ہوئی خدا نہ خواستہ، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو. مگر یہ تو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ وہ عجیب غریب، یعنی فروزے. آپ کو لگتا ہے وہ چونکہ سیاسی جماعت بھی شاید سیاسی بات ہی اس کو دیکھا جائے گا؟ وہ ہمیشہ سے ہی سیاستدان تھے. چیف جسٹس تو وہ بن گئے، اللہ کی قدرت نے بنا دیا انہیں، ویسے وہ سیاستدان ہی ہیں. اور وکلا نے انہیں بحال بھی کروا دیا، تحریک چلا کے. وکلا نے بحال کرایا یا کنہوں نے بحال کرایا، کندھوں نے یا کس نے، وہ تو اب تاریخ میں کسی دن لکھا جائے گا تو پتہ چلے گا. تاریخ کے پنوں کو نہیں چھیڑتے، تھوڑا آگے چلتے ہیں. 12 جون کو عاصمہ صاحبہ چاروں ہمارے جو الیکشن کمشنرز ہیں صوبائی ریٹائر ہو چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انتخابات ملتوی ہوتے جا رہے ہیں. اس صورتحال کو آپ کے نزدیک کسی نے اینٹیسپیٹ ہی نہیں کیا تھا یا یہ معمول کی کارروائی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اینٹیسپیٹ نہیں کیا، اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اس معاملے میں اس کی بڑی لیک آف گورننس ہے. یعنی کہ یہ نہ لوگوں کو لگاتی ہیں، پڑے رہتے ہیں خالی آفیسز، اور جب لگائیں گی تو ایسے نیپوٹزم ہوگا جس سے لوگ اب تنگ آ چکے ہیں. آپ بیوروکریسی لے لیں، اس میں نیپوٹزم ہے. آپ آٹونومس باڈیز لے لیں تو کسی نہ کسی کا آپ کو رشتہ دار ملے گا. میں تو کرپشن سے زیادہ نیپوٹزم سے گھبرائی ہوں. ہمارا ادارہ لے لیں، وہاں بھی نیپوٹزم ہے. آپ کوئی سا ادارہ لے لیں، وہاں پہ لگتا ہے کہ کلبز بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے. تو یہ اب جو ان کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ ریٹائر ہو رہے ہیں، پہلے سے گفتگو، پہلے سے ایک دوسرے سے بات کرنی شروع کرنی چاہیے تھی. کوئی اپنی لسٹ بنانی چاہیے. ہوم ورک تو کرنا ہی نہیں نا اللہ کے فضل سے. ارے بھائی، ساتھ والے ملک میں بوفرز ہو گیا، کتنے سال چلا بوفر کا اسکینڈل، آج بھی اس کے کیسز چل رہے ہیں. یہ تو نہیں ہوا کہ پوری پارلیمنٹ سٹینڈ ٹل ہو گئی، ساری اپوزیشن اب بوفرز پہ لگی ہوئی ہے، سارا پاکستان میں کوئی کام نہیں ہو رہا. یہاں پہ جس قسم کی ہمیں کنفرنٹیشن ہے، اکنامک کنفرنٹیشنز، یہاں پہ کسی نے جو ہمارے بارڈر کے اوپر شہید ہوئے ہیں ہمارے فوجی، اور اتنی تلخی رہی ہے، اس کو سیریسلی نہیں ڈسکس کیا. تو یہ ایکسپیرینس کا مسئلہ تو نہیں ہے نا وزیر اعظم صاحب؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتی، میرا خیال ہے کہ یہ ایکسپیرینس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کیپیسٹی کا بھی مسئلہ ہے، اور یہ ایک ڈسٹریکشن کا بھی مسئلہ ہے. ڈسٹریکشن بائی اپوزیشن؟ نہیں، یہ کیوں ہو؟ اپوزیشن کا تو کام ہے کرنا، ٹھیک ہے نا. اب ہم کہہ دیں جو اپوزیشن ڈسٹریکٹ کر رہی، اس کا تو کام ہے یہ کرنا. تو پھر آپ کیوں ڈسٹریکٹ؟ اپوزیشن ہے، آپ کیوں ڈسٹریکٹ؟ اور ویسٹڈ فورسز ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے.
وہ ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، مگر آپ تو اپنا فوکس رکھیں. یعنی یہ کل کی نہیں سوچتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ آج کا دن نکل جائے کل دیکھیں گے. یہ پچھلی حکومت میں بھی میں نے دیکھا. ارے بھائی لوگوں کے ووٹ سے آئے ہو، ڈٹ کے بیٹھو. یہ تو لگتا ہے جیسے چور دروازے سے کوئی آتا ہے. تم ڈٹ کے بیٹھو، لوگوں کے مینڈیٹ سے آئے ہو. مجھے اتنے لوگ ووٹ دیتے، اگر عوام کا مینڈیٹ ان کو سٹرینتھ نہیں دے پا رہا تو پھر کیا آسمان سے سٹرینتھ ہے؟ ایگزیکٹلی یہی تو میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ ان میں وہ قوت نہیں ابھی آئی کہ یہ ان فورسز کو کنفرنٹ کر سکیں جن کو میں ان ڈیموکریٹک فورسز کہتی ہوں، جو کہ فطرتاً جمہوریت کے خلاف ہیں، جو فطرتاً سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ ڈنڈے کے رول سے چل سکتا ہے، اور فطرتاً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مالک ہیں، یہ بچے بگڑے ہوئے ہیں. چل ٹورڈز دی ویری اینڈ میڈیا کمیشن کی سماعت ہوئی، آپ نے اس دوران آئی ایس پی آر کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے ایک نقطہ اٹھایا. میں نے ایسے نہیں کہا، بہرحال آپ پوچھ لیں سوال. رپورٹڈلی جج صاحب نے بھی کہا کہ جی آپ اس حوالے سے ایک پٹیشن. ڈو یو فیل دا نیڈ کہ آئی ایس پی آر کو ریگولیٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں یوں ہے کہ جو وہ کیس ہے اس کی پریئر تو کچھ اور ہی ہے، مگر اس کیس کے اندر جو حامد میر صاحب کا کیس ہے اور ابصار عالم صاحب نے وہ دائر کیا تھا، اس کیس میں مذائقہ خیز بات یہ ہے کہ ابصار عالم صاحب پٹیشنر بھی ہیں اور رسپونڈنٹ بھی ہیں. آپ تو اس میں ہر چیز اب منگائی جا رہی ہے. ایک پٹیشن آئی جو میرے سے پہلے آئی تھی کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی ایک میڈیا فنڈ ہے، اس کو اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، اس طرح کیا جا رہا ہے. تو میں نے کہا اگر آپ میڈیا فنڈ کی بات کریں تو آئی ایس پی آر میں بھی میڈیا فنڈ ہے جس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا رہا ہے، اینڈ ناٹ ویری پلیزنٹ سم ٹائمز. تو اس کی بھی منگالیں ڈیٹیلز، وہاں بھی پتہ چل جائے کہ کون کون سے جرنلسٹ، کیونکہ وہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کون کون سے جرنلسٹ کو انفلوئنس کرتے ہیں، تو وہاں سے بھی پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے جرنلسٹ وہاں انفلوئنس ہوتے ہیں. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پلیس ٹو لک ایٹ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سی ایم درج کریں، تو میں ضرور کروں گی. آپ یہ کریں گی؟ ضرور کروں گی. بہت شکریہ. آسمہ جہانگیر صاحبہ ناظرین ماہر قانون فرما رہی تھیں کہ وکلا تنظیموں نے سڑک پر آنے کے حوالے سے ہرگز کوئی متفقہ طور پر فیصلہ نہیں کر رکھا ہے. بہرحال وکلا اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور آسمہ صاحبہ کے نزدیک یہ معاملہ قانونی یا تکنیکی سے زیادہ ایک سیاسی معاملہ ہے. ایک بریک پروگرام میں شامل کریں گے پاک افغان تعلقات میں حالیہ کشیدگی، تورخم بارڈر پر جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کے درمیان جو کچھ بات ہوئی، اس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین گزشتہ اتوار پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان تورخم سرحدی گیٹ کی تعمیر پر جھڑپوں کا آغاز ہوا. ہم نے دیکھا اس دوران پاکستانی فوجی افسر میجر جواد چنگیزی شہید ہوئے، متعدد سیکیورٹی اہلکار اور شہری زخمی ہوئے، جبکہ بارڈر کی اس جانب سے بھی اسی قسم کی خبریں موصول ہوئیں. تورخم بارڈر بہرحال اس دوران آمد و رفت کے لیے بند رہا، مگر آج اس بارڈر کو ایک بار پھر کھول دیا گیا ہے، اور اب پیر کے روز افغان نائب وزیر خارجہ کی سربراہی میں ایک وفد افغانستان سے پاکستان آئے گا اور پاکستانی حکام سے دفتر خارجہ میں ملاقات کرے گا. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تورخم پر اس گیٹ کی تعمیر کو لے کر اس ہفتے کے دوران جو پاکستان اور افغان موقف سامنے آیا اس میں اختلاف رہا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اس سرحدی نظام کے معاملے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ افغانستان اس سرحد کو تسلیم کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے. سو پیش رفت کیوں کر ممکن ہو پائے گی پاکستان اور افغانستان کے درمیان؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے. مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں آپ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ہیں جناب نجم الدین شیخ صاحب. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر سرتاج عزیز صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اس گیٹ کی کنسٹرکشن کے حوالے سے افغانستان کو پہلے بتا دیا تھا، یہ کسی معاہدے کی بھی خلاف ورزی نہیں ہے، تو پھر آپ اس تازہ تنازع کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تعجب کی بات ہے کہ ہماری طرف سے ایک چیز کہی جا رہی ہے اور افغانوں کی طرف سے دوسری چیز کہی جا رہی ہے. اس کو سیٹل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اور بات چیت کی جائے، لیکن اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کنسٹرکشن روکیں. اگر آپ کو بارڈر مینجمنٹ کرنی ہے تو یہ اور دوسری چیزیں اس نوعیت کی کرنی ہوں گی، اور پھر بارڈر مینجمنٹ ہوگی. پھر جو افغانستان کی شکایت ہے کہ یہاں سے لوگ جا کے اور وہاں پہ حملے وغیرہ کرتے ہیں، اس کو ٹیکل کرنے کا بھی ایک یہ طریقہ ہے. تو آپ ہمارے اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. لیکن مجھے یہ فرمائے نا شیخ صاحب، یہ اچانک افغانستان کی جانب سے فائرنگ ہونا، پاکستانی فوجی کا شہید ہونا، لوگوں کا زخمی ہونا، یہ جو افغان آؤٹ برسٹ ہے سڈن، اس کے پیچھے آپ کو کیا ریزن نظر آ رہی ہے؟ تنازع تو پرانا ہے، سو یہ جو پریویلنگ ایک فرسٹریشن ہے افغان امن عمل میں ناکامی کی،
یہ اس کا آؤٹ کم تو نہیں ہے, وہ اسے سپورٹ تو نہیں کر رہا ساتھ. دیکھیے یہ ہوتا رہا ہے, یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے, یہ اس کی نوعیت جو ہے وہ ذرا زیادہ میجر ہے, لیکن ہمارے ایکسچینج آف فائر ہوتے رہے ہیں اور جگہوں پہ بھی اس بارڈر پہ, اور زیادہ تر اسی بیسس پہ کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم ڈیورنڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں یا کہ ہم اس علاقے میں ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جو کہ افغان سمجھتے ہیں کہ افغان سرزمین ہے. تو یہ پہلا اس قسم کا واقعہ نہیں ہے اور یہ سڈن نہیں ہے, لیکن سڈن وہ چیز ہے کہ انہوں نے اب یہاں پہ ہیوی ویپنز دونوں طرف پہ ہیوی ویپنز کا لگانا شروع ہوا ہے. حالانکہ ہمارے لوگوں نے کہا ہے کہ دیکھیے اس قسم کے حادثات سرحدوں پہ ہوتے ہیں اور ان کو جنگ نہیں قرار دیا جاتا, اور بالکل صحیح ہے. یہ بارڈر انسیڈنٹس ہوتے ہیں اور بارڈر انسیڈنٹس ماضی میں بھی ہوئے ہیں, اور ان کو کنٹرول رکھنا چاہیے, بات چیت جاری رکھنی چاہیے اور اس کو اسی طرح ریزولو کرنا چاہیے. اب آپ کا جو سوال ہے, جو میں سمجھا ہوں کہ کیا کسی نے ان کو اکسایا ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ یہ ایک حد تک جو کابل میں فرسٹریشن ہے کہ ہماری مقاومت کی جو پالیسی ہے, جو ریکنسیلیشن کی طرف بڑھنے کے امکان تھے, وہ اب نظر نہیں آ رہے, اور وہاں پہ بہت فرسٹریشن ہے. جو اشرف غنی صاحب کہتے ہیں اپنے دوسرے کالیگز کو کہ میں نے پاکستان کے ساتھ کوشش کی لیکن پاکستان نے مجھے ٹھکرا دیا, اور یہی ان کا کہنا ہے. تو پھر وہ فرسٹریشن جو بڑھی ہے, اس فرسٹریشن کی یہ کچھ عکاسی کر رہا ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, یہ بھی فرمائیں, ہمارے اگر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب یا دیگر حکام کہتے ہیں کہ جی ہم اس سرحدی نظام سے کو وضع کرنے سے پیچھے تو نہیں ہٹیں گے, سو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیا ایونچولی افغانستان اپنے تحفظات پر گیو اپ کر دے گا, کشیدگی بڑھے گی, یا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے. دیکھیے پہلے بھی یہ تھا کہ افغانستان کہتا تھا کہ ہم ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے. ہمارے نظر میں یہ ایک کوسٹ اگریمنٹ تھی اور اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. دوسرے کہتے ہیں کہ صاحب 1893 میں ہوئی تھی اور اس کی 100 سال کی زندگی تھی, وہ ختم ہو چکی ہے. بہت ساری چیزیں افغان کہتے ہیں, لیکن سرزمین پہ ابھی تک ڈیورنڈ لائن پہ ہی کوئی بارڈر کا بیس بنا کے اور ہم دونوں ممالک آگے بڑھے ہیں, اور آگے بڑھنا پڑے گا. کہ آپ سے ہم نہیں چاہتے کہ آپ تسلیم کریں کہ ڈیورنڈ لائن آپ کا بارڈر ہے, لیکن ڈیفیکٹو اس بارڈر کو تسلیم کرتے ہوئے ہماری ایکٹیویٹیز اس بنا پہ ہونی چاہیے. جیسے کہ آپ کے چمن میں ہے یا ترخم پہ ہے, آپ کے بارڈر پوسٹ ہیں, ہماری بارڈر پوسٹ ہیں, اور آپ چاہے کہیں کہ صاحب ترخم بھی ڈیورنڈ لائن کے ہماری طرف ہے, یا ڈیورنڈ لائن تو ہے نہیں تو ترخم بھی آپ کا غلط بنا ہوا ہے. یہ سب کہا جا سکتا ہے, لیکن ان فیکٹ ان پریکٹس ڈیفیکٹو ڈیورنڈ لائن کی سینکٹیٹی کو آبزرو کیا گیا ہے, اور ہمیں اسی طرف واپس جانا پڑے گا. ٹھیک ہے شیخ صاحب, ویری کوئکلی, امریکہ اگر ہمیں کہتا ہے جی آپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کریں, آپ خود فرما رہے ہیں پاکستان پر الزام لگتا ہے یہاں سے دہشت گرد اٹھ کے وہاں چلے جاتے ہیں کارروائی کرنے کے لیے, سو امریکہ کا سٹیک نہیں ہے اس میں کہ بارڈر مینجمنٹ بہتر ہو؟ امریکہ کا اس پر کیا سٹینس ہے, آپ کو کچھ سمجھ آئی اب تک؟ دیکھیے ابھی تک جو میں نے ان کی طرف سے بیانات آئے ہیں, ان سے یہ واضح ہوا ہے کہ انہوں نے دونوں ممالک میں اس پہ بات چیت کی ہے. دونوں سے کہا ہے کہ آپ اس کو آگے بڑھنے نہ دیں, آپ بات چیت جاری رکھیں اور اس کو ریزولو کریں. انہوں نے کوئی پوزیشن نہیں لی ہے کہ پاکستان صحیح ہے یا افغانستان صحیح ہے, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے اس کا حل ڈھونڈا جائے, اور یہ ضرور کہا ہے کہ ہمیں اس کی تشویش ہے, اور ہم اس تشویش کی وجہ سے دونوں ممالک سے بات چیت کر رہے ہیں ہائی لیول پہ. تو اب ان کی اس سے آگے بات نہیں ہوگی. جو آپ نے حقانی نیٹ ورک والی بات کی ہے وہ ایک علیحدہ سچویشن ہے. فیئر انف, لیکن میرا کامنٹ یہی تھا کہ اس بارڈر مینجمنٹ کے معاملے کو لے کر وہ اگر پاکستان کی مخالفت نہیں کرتا تو بھرپور طریقے سے افغانستان کو پابند بھی نہیں کرتا امریکہ کہ جی یہ وضع ہونا چاہیے نظام. بہرحال ایک مختصر بریک ناظرین پروگرام میں شامل کرتے ہیں, پاکستان کی افغان پالیسی کے اوپر کچھ مزید بات کرتے ہیں شیخ صاحب سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان افغانستان کے ترخم بارڈر پر ہونے والی
حالیہ کشیدگی کی، اور اس بارے میں ہمیں ذہنت دی ہے بات کرنے کے لیے سابق سیکرٹری خارجہ پاکستان نجم الدین شیخ صاحب کو۔ شیخ صاحب، گزشتہ ہفتے پاکستان نے بظاہر جو ایک 3 نکات اپنے واضح کیے ہیں دوبارہ سے افغانستان کے ساتھ پالیسی کو لے کر، بہتر بارڈر مینجمنٹ ہے، افغان مہاجرین کی واپسی ہے، اور افغانستان میں کارروائی ہے TTP رہنماؤں کے خلاف۔ ان 3 نکات پر شیخ صاحب آپ کی دانش پہ ہم کیسے پیش رفت کریں گے جب تک بارڈر مینجمنٹ ہی بہتر نہیں ہوتی؟ بالکل، آپ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے، ہمیں بارڈر مینجمنٹ بہتر کرنی ہے، اور جب ہم TTP کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ کابل گئے تھے تو آپ نے کہا کہ آپ کے دشمن ہمارے دشمن ہیں۔ اب افغان انتظامیہ کے لیے اشرف غنی صاحب کی نظر میں ان کے دشمن آپ کے ہاں بیٹھے ہیں، کوئٹہ شورا چلا رہے ہیں، تو جو آپ توقع افغانستان سے رکھتے ہیں وہ توقع آپ کو ان کو وہ پاکستان سے بھی رکھتے ہیں۔ جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھیں گے، ہماری ابھی بھی افغانستان کے ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ افغانستان چاہ بہار بنے نہ بنے، افغانستان بہت عرصے تک اور بہت چیزوں کے لیے آپ پہ ڈپینڈنٹ ہوگا۔ تو آپ کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ ابھی اگر چیزیں صحیح ہوئیں تو آپ بہت ساری چیزوں کے لیے افغانستان پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے۔ اگر ہم کاسا بنا رہے ہیں، اگر ہم تاپی بنا رہے ہیں، تو یہ سب افغانستان کے راہ سے آئیں گے۔ اگر ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ بڑھانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی افغانستان کے راہ سے ہوگا۔ تو ہمیں یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری اقتصادی اور تجارتی دلچسپیاں کیا ہیں، اور ان کو کس حد تک ہم فوکس بنائیں جب ہم افغانستان کے ساتھ بات کریں۔ شیخ صاحب، یہ افغان مہاجرین کی واپسی، یہ پالیسی ہم کب بنائیں گے؟ ہم نے نیشنل ایکشن پلان میں تو شامل کر دی اس اپنے نقطے کو۔ ویئر از دیٹ پالیسی؟ دیکھیے you see the problem is that for too many years ہم نے ہر دفعے ایکسٹینشن کی ہے۔ میں 2001 سے کہہ رہا ہوں کہ جو ریفیوجی کیمپس ہمارے طرف ہیں ان کو آپ افغان سائٹ پہ لے جائیں، اور وہاں پہ جو یہاں پہ ہم ان کو فیسلٹیز دیتے ہیں وہ فیسلٹیز 10 میل اور چل کے اور افغانستان کے اندر ان کو دی جائیں۔ یہ ہم نے اپنے لیے ایک مسئلہ پیدا کیا ہے، اور یہ مسئلہ اس وجہ سے بھی ہوا ہے کیونکہ آپ پہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا دباؤ تھا، آپ نے UNHCR کی باتیں مانتے رہے، آپ نے رجسٹریشن کرتے رہے، آپ نے ابھی بھی آپ لیگلی باؤنڈ نہیں ہیں کیونکہ آپ نے ریفیوجی کنونشن سائن نہیں کی ہے، لیکن آپ نے وہ ٹرمز سب ایکسیپٹ کی ہوئی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ ہیں یہاں پہ جو کبھی افغانستان میں تھے نہیں، اب بچے ہیں جو کہ 25 سال 30 سال کے ہیں، وہ انہوں نے افغانستان دیکھا تک نہیں۔ تو اس قسم کی چیز جب ہوتی ہے تو آپ کو ایک ڈسلوکیشن کی ایکسیپٹ کرنی پڑے گی۔ اب میرا اندازہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 17 لاکھ ریفیوجیز ہیں جن کی رجسٹریشن ہے، 17 لاکھ اور ہیں جو کہ ان رجسٹرڈ ہیں، اور تیسرے 17 لاکھ ہیں جن کے پاس آپ کے کاغذات ہیں جو کہ آپ نے ان کو کسی طرح انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ تو آپ کے ہاں ابھی بھی میری نظر میں 50 لاکھ افغان ہیں۔ اب ہم نے کبھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو نہیں بتایا، نہ اس پہ زور رکھا کہ اگر ان کو $1 روز کی ضرورت بھی ہے، وہ آپ کے اقتصاد سے نکل رہی ہے، آپ کے معاشرے سے نکل رہی ہے، وہ اپنا کام کر کے یہ ڈالر کما رہے ہیں کم از کم، لیکن وہ معاشرے آپ سے نکل رہی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آپ کے پاس جو بے روزگار لوگ ہیں وہ یہ نوکری کرتے۔ تو ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم $1.5 ارب کی ان کو اسسٹنس دے رہے ہیں ہر مہینے ہر سال، جو کہ امریکہ اور بھارت کے بعد تیسرے نمبر پہ ہوگی اگر ہم دیکھیں کہ امداد افغانستان کو کس نوعیت کی مل رہی ہے، لیکن یہ ہم فوکس نہیں کرتے۔ افغانستان سے جو سجیشن آ رہی ہے شیخ صاحب، کرزئی صاحب کا تازہ انٹرویو، وہ یہ فرماتے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں پاکستان کو کہ پاکستان ریجنل کوپریشن کا حصہ بنے۔ وہ افغانستان، ایران، بھارت کی مثال دے رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں لیکن پاکستان شرط یہ رکھتا ہے کہ افغانستان بھارت کے ساتھ روابط نہ رکھے۔ سو یو تھنک پاکستان اسی پالیسی پر کاربند ہے؟ یہ ایک سٹمبلنگ بلاک ہے؟ نہیں، آئی تھنک اب ہمارے ہاں چینج آف ہارٹ ہوا ہے، ہم یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں کہ کسی قسم کی ریجنل کوآپریشن ہونی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں لیڈرشپ نے کوئی میٹنگ نہیں کی جہاں پہ جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم اپنی تجارتی اور اقتصادی دلچسپیوں کو بھی دیکھیں۔
جب ہم یہ کریں گے تو ہمارے پالیسی میں ماڈیفیکیشنز آئیں گی. فیر انف. بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ. ہم سے بات کر رہے تھے پاک افغان تعلقات کے حوالے سے. کہہ رہے تھے کہ وقت ہے اس وقت کہ افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے حتمی پالیسی واضح کی جائے، اس پر عمل درآمد کیا جائے. اور کہہ رہے تھے کہ یہ بارڈر مینجمنٹ کا جو تنازع ہے بہرحال اس کو حل ہونا ہی ہے، اور اس کے اندر اہم کام سفارتکاری ہی ادا کر سکتی ہے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.